یہ ویڈیو خاص طور پر میرے ناظرین کے لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں کون سی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں، کون سی وبائی امراض ہو سکتی ہیں، جانوروں کے حوالے سے کون سی امراض پیدا ہو سکتی ہیں، وبائیں آ سکتی ہیں، اور قدرتی آفات کے حوالے سے، اور کون سے علاقے اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کن ایریاز میں جو ہے یہ ہٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کے سوال تھا اسامہ صاحب سے جاننا چاہوں گا، اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے آنے والے دن، یہ دسمبر اور 2026 سال یہ ختم ہونے والا ہے، کیا اتنا خطرہ موجود ہے جس طرح کووڈ ہوا اور اس کے بعد ہاہاکار مچی، اور پھر جس طرح سلام نے تباہی مچائی ہمارے پاکستان اور اوورآل بہت سارے علاقوں میں، تھائی لینڈ، سری لنکا بھی سلام کی تباہ کاریاں، انڈونیشیا بھی دیکھ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کون سی وبائی امراض، کس طرح کی وبائی امراض پھوٹ سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ ہم سب، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مخدومہ کائنات کی جو ولادت ہے کو مبارک ہو 11 دسمبر، اور جتنے ہمارے در زہرا میں ایڈ لوگ ہیں ان سے ہم نے بلکہ ایک آفر بھی دی ہے کہ ہمارا جو فرسٹ بیچ اسٹرالوجی کا جو کلیئر ہوا ان سے وہ کوئی بھی 2 سوال کر سکتے ہیں، بی بی کی کوئی نیاز کر کے اس کی تصویر بھیجیں اور اپائنٹمنٹ بھی لیں، 2 سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیمار جتنے بھی دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ دعائے کا عمل کر رہے ہیں، آٹسٹک بچے ہوں، کینسر کے پیشنٹ ہوں، یا جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشو، میاں بیوی کے جھگڑے، جادو سائے، جو بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس دن اپنا جو منی باکس ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیے بنائیں، تو اس دن خصوصی اہتمام کریں۔ اب آ جائے جی جو قدرتی آفات کا جو ایکچوئل ریزن آ رہی ہے، سیٹرن یونینس کنجنکٹ تھا جب کرونا آیا، اور ٹیکنالوجی نے اس وقت ایک نئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کروٹ لی، ٹیکنالوجی پوری دنیا میں چھا گئی، ٹیکنالوجی پوری دنیا میں اس نے جیسے کہتے ہیں کہ ایک نئی ویو آپ نے دیکھی کہ پوری آپ کی جو مارکیٹ تھی وہ ساری کی ساری اس پہ چلی گئی۔ اس کے بعد جو اب یہ وقت جب آئے گا، یہ 2031-32 میں کہیں جا کے آئے گا، اور لیکن اس وقت جو اس کا تھرڈ اسپیکٹ ہے، جو تھرڈ اسپیکٹ کہہ لیں سیٹرن کا، وہ یورینس سے کہیں مل رہا ہے 2026 میں، جب تک یورینس جمنائی میں جائے گا نہیں، گیا تھا واپس آ گیا۔ اچھا، اب ایک تو یہ ریزن ہے کہ ابھی بھی اب جب ہم بات کر رہے ہیں مارس کا ایفیکٹ سیٹرن پہ پڑ رہا ہے، اور سیٹرن کا تھرڈ اسپیکٹ جو ہے وہ یورینس پہ پڑ رہا ہے، اور یورینس کدھر ہے؟ فوڈ سائن میں، ویلتھ ہاؤس میں، اس میں ٹیکنالوجیکل سائن ہے، سوری پلانٹ ہے، ٹیکنالوجی کو رول کرتا ہے، ٹرانسفارمیشن کو، غیر روایتی کو، اور سیٹرن اس پہ، اور مارس سیٹرن پہ، پلس جو سب سے بڑی ایک ریزن اس وقت جو اس کو بھانپنے کے لیے ہو سکتی ہے کہ جب جوپیٹر ایگزالٹڈ ہوتا ہے تو جوپیٹر اصل میں سست کرتا ہے، وزڈم، گیان، کبھی مولوی کو بھی بھاگتے دیکھا، مطلب جو آپ کے علماء ہوتے ہیں یا آپ کے جو ریلیجیس فگرز ہوتے ہیں یا بڑے مدھم ہوتے ہیں، بڑے سلو ہوتے ہیں، بڑے لیزی سی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت صورتحال بننے جا رہی ہے وہ جوپیٹر اگلے سال ایک تو جب کینسر سائن میں دوبارہ ہوگا تو سست کرے گا نیشن کو، یہ نیشن اسی لیے نہیں کھڑی ہو رہی ہے آپ کی نام، تو جوپیٹر جو ہے 2026 کے اکتوبر نومبر میں جب اس سے نکلا نا، تب عوام کھڑی ہوگی پوری دنیا کی۔ اب آپ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس موومنٹس ابھی پھر موقع بن گیا، یہ کینسر میں گیا تھا، عوام ٹھنڈی ہو گئی تھی، سست کر دیا اس نے پوری دنیا کو۔
اب یہ دوبارہ جب ادھر سے نکلے گا واپس آیا جمنائی میں ابھی ریٹرو رہے گا، اس لیے تھوڑی سی ایکٹیونیس ملے گی آپ کو۔ جیسے ہی یورینس اس کے ساتھ آئے گا اگلے سال کہیں 2026 میں، جوپیٹر ریٹروگریشن مارچ میں ختم کرے گا، اپریل میں یورینس بھی ادھر آ جائے گا، اور ابھی یہ پھر کینسر میں جائے گا۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا، یہ ٹائم پیریڈ پھر دوبارہ کوئی ایسی چیز کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ سیٹرن تو ایگزیکٹلی وہی ہے، اس کا اسپیکٹ بھی وہی ہے۔ یورینس نے موو جب جمنائی میں کر لینا ہے اس نے ادھر، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مارس اب کہاں ہوگا، ابھی مجھے نہیں اس کا آئیڈیا، وہ اینول اس میں کریں گے، جو اینولی بنائیں گے ویڈیو۔ تو لگتا یہ ہے کہ دوبارہ ایسی سچویشن بلڈ ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ آپ کو سست کر دے، بیماری کوئی ایسی آئے جو آپ لوگوں کو سست کر دے، بٹھا دے۔ کرونا بھی ایسی ہی تھی کہ اس نے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ منیمم فارم یہ پتا چلے کہ لوگ لیزی ہو رہے ہیں، جی جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یہ، جس کو کہا جائے گا کہ ہمت ختم کر دیتی ہے، لیزی کر دیتی، اٹھنے نہیں دیتی، مطلب اس ٹائپ کی کوئی وہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو پیریڈ ہے پھر اس کی، اور جو آپ کی اس ٹائم انقلاب رکے پڑے ہیں سارے، یہ بھی جب جوپیٹر نکل جائے گا کینسر سائن سے، عوام کے گھر سے، عوامی گھر سے، 4th ہاؤس سے، بس آخری سکون کا دن آپ کی عوام نے جو دیکھنا ہے نا، وہ اس دن ہے جب 2026 کے اکتوبر یا 2026 کے، اب مجھے ایگزیکٹ ذہن سے نکل گیا، اکتوبر میں میرا خیال ہے یہ چلا جائے گا آگے۔ بس جب کینسر کو چھوڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد اس نے 12 سال کا سائیکل ہے جوپیٹر کا جو ہوتا ہے، یہ آگے چلا گیا، بس کہانی ختم۔ اب ان 12 سالوں میں دوبارہ عوام سکھ کا سانس، سکون کا سانس نہیں لینے والی۔ جو احتجاج کال ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو بغاوت اٹھے گی وہ کامیاب ہوگی، ہر وہ چیز ہوگی جو عوام کی، جیسے کہتے ہیں نا، عوام کو نکال کے کھڑا کر دے۔ تو اس لیے جو بیماری ایکسپیکٹڈ ہے وہ ابھی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ جیسے ہوئی ادھر چائنا میں تھی، اکتوبر نومبر کی کھلی تھی لیٹ، اور آگے آ کے جیسے اس کا ریزلٹ نکلا تھا، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ اگلے سال پھر اس طرح کی کسی ہاسٹائل سچویشن میں عوام لیزی ہو رہی ہو، تو بیماری اس طرح کی کے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اب اس کی صرف ایک ہی بات ہے، بیماری کوئی بھی ہو، شیطان ہے، جناتی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، کرونا ہو، کرونا کا پیو، جو مرضی ہو۔ آپ لوگوں نے جو ہمارے ویور ہیں انہوں نے پریشان نہیں ہو، زیتون کی ابھی بھی کٹوریاں رکھیں، خوشبو کی کٹوریاں رکھیں، پنجے ڈبویا کریں، ناک کان میں لگائیں، پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں۔ دعائے کعب کا جو عمل کر رہے ہیں ان کو بخار نہیں ہوتا، ان کو زکام نہیں ہوتا، ان کو کرونا اور یہ چیزیں تو دور کی بات، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم گھروں میں نمک کا استعمال بڑھا دیں، نہانے میں، چاٹنے میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ زیتون کا استعمال مساج کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، ناک کان، بیلی بٹن، پاؤں کی انگلیوں میں لگانے یا گردن کے پچھلے حصے میں۔ خوشبو کا بے دریغ استعمال، اور اس طریقے سے کہ کٹوریوں میں پنجے ڈبوئیں، یوں یوں یوں، اس کو لگایا، یوں لگایا، کندھوں پہ یوں لگایا، یوں لگایا، پھر کلائیوں پہ ملا، اس طرح سے مل مل کے یہ خوشبو اتنی لگائیں، کھلی منگوائیں ہول سیلر سے، کھلی کلو کلو منگوایا کریں، خوشبو کا بجٹ بڑھائیں۔ یہ مہنگے 20-25 ہزار کے پرفیوم سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ادھر سے را فارم میں پھولوں کی خوشبو منگوائیں، فریش روزز کی فریش آئل اچھی قسم کے منگوائیں، ان میں پوری ڈبویا کریں اپنے آپ کو۔ اس کی بھی ریزن سمجھے، چڑیا کو ڈالتے ہیں دانا تو چڑیا آتی ہے، چینی پھینک دے چمٹی آئے گی، چینی پھینک دے چمٹی آئے گی، دانا ڈالے چڑیا آئے گی، خوشبو ڈالیں فرشتے آئیں گے، یہ ان کی غذا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ نے کس کا ساتھی بننا ہے یا کس کو ساتھی بنانا ہے۔ اس کے بعد سرکے کا استعمال، پیازوں کا استعمال، لنچ میں پیاز زیادہ سے زیادہ، سیب اور انگور کا سرکہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایت بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ سمجھیں کہ شیطانی چیزوں کو بھگا دیتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے معدوں میں بیٹھتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں جی 90 بیماریوں کا جڑ ہے جی قبض یا معدے کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہی بات ہے، اصل میں شیطان معدوں میں بیٹھتے ہیں آپ کے، تو شیطانوں کا بسیرا آپ کے سٹمک میں ہے۔ اچھا اب آپ خود سوچیں، گٹر میں آپ کے فلش میں آپ لوگ کموڈ میں اس کو ساری رات پڑا رہنے دیتے ہیں یا فلش کرتے ہیں؟ تو اگر معدے میں پڑی رہے تو ساری رات 1.5 دن، تو منہ جسم حالت کیا ہوگی؟ تو موشن لگانے کی مہینے میں عادت ڈالیں، زیتون کا مساج، موشن لگانا خود کو، مہینے بعد کاوے پی کے معدوں کی صفائی کرنا، یہ ضروری سمجھیں، مہینے میں 1 دفعہ۔ اسی طریقے سے پیازوں کا سلاد لازمی کھائیں، یہ کوئی دن رات دونوں میں کھائیں، سرکہ ڈال کے کھائیں، دبا کے کھائیں۔ اس کے بعد خوشبو کا استعمال، نمک کا استعمال، اگربتیاں، گھر میں نمک کی پوچیاں، نمک کے شو پیس، ان کی تعداد کا اضافہ، کھجور گھر میں کھلی ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، خود بھی شروع رہیں، یہ ملٹی وٹامن اور ان سب سے جو ہے نا ضروری ہے۔ اچھا ایک اور میں نے چیز بتانی تھی، جتنے جادو سائے والی خواتین جو بہت زیادہ جن کو پوزیسڈ باڈیز ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے نا بالکل اب نحیف ہو گیا ہے، کیونکہ خاص لیول کے بعد تو پھر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ فوڈ نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مدینہ میں کوئی آ رہا ہو جا رہا ہو، ارکے روغن بلسان، بلسان، روغن بلسان ہوتا ہے، روغن بلسان مدینہ میں، وہ مردوں عورتیں ہوں جو بھی ہوں وہ لازمی پئیں، اس کا مساج بھی کریں، تھوڑا تھوڑا ڈال کے زیتون میں مکس کر کے، اور 3 قطرے، زیادہ نہیں پی سکتے، صرف 3 ایسے چھوٹے چھوٹے قطرے دودھ میں گرم کر کے وہ پیئیں۔ آپ کے جتنی بھی جو شیطانی چیزوں نے جو آپ کو ویکنس دی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اٹھ جائے گی اللہ کے اوپر سے۔ اسامہ صاحب، روغن بلسان کا تو آپ نے کہا ہے، لیکن روغن بلسان مہنگا بہت ہے، ہر بندہ کہاں جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قدرتی آفات اور یہ وباؤں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا صرف یہ ہمارے خطے کے لیے یا اوور آل دنیا میں ہی آئے گا؟ دیکھیں اس کا جو زیادہ تر جو ایریا بن رہا ہے وہ تو ہمارا یہ سارا جو بیلٹ ہے نا ہماری، وہ زیادہ بن رہی ہے، اور باقی یہ ہے کہ کیونکہ اس میں دیکھیں اس ٹائم جوپیٹر جو کنٹریز ہے نا، جوپیٹر کی جو ایگزالٹیڈ کینسیرین، البرونی نے بھی یہی لکھا ہے، ایران اس کا پڑوس سارا۔ کینسیرین بیسیکلی وہ علاقے ہوتے ہیں جو ایگری بھی ہوں اور بھری ہوئی آبادیاں بھی ہوں، ایگری بھی ہوں، بڑی آبادیاں بھی ہوں، وہ ایران اور اس کی سراؤنڈنگ زیادہ بنتی ہے۔ یہ سارے ہم لوگ جتنے عرب، مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، یہ سارا جو پڑوس ہے نا اس کا، یہ زیادہ اس میں آتا ہے۔ اور روغن بلسان سر جی سینٹرم سلور سے تو یہ زیادہ بھی مہنگا نہیں، برابر ہی ہوگا اتنی سی وہ، لیکن کام اس سے زیادہ اچھا کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو سینٹرم، بلکہ وٹامن میں بلکہ اپنا آپ کا بھی تجربہ ہے، اکیلا ہی وٹامن یوز کریں تو بیٹر ہے، اور میں اس پہ واقعی کنونس ہوں کہ وٹامن علیحدہ علیحدہ یوز کرنا چاہیے، A to Z والا کام ٹھیک نہیں ہے۔